ہوئے ہیں، انہوں نے قریب آج کی تقریب کے مسند کو، تقریب کے مقصد کو نہ صرف بام عروج تک پہنچایا ہے بلکہ اسے مکمل کر دیا۔ جو ہستیاں آج کی تقریب میں خصوصی طور پہ تشریف فرما ہے، جگر گوشہ خواجہ خواجگاں پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر صوفی ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آستانہ عالیہ شادپور شریف، بطور مہمان خصوصی جلوہ فرما ہے عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا حضرت پیر صوفی محمد اصغر صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شادپور شریف، بطور مہمان خصوصی آج کی تقریب میں تشریف فرما ہے پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا حضرت پیر صوفی ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شادپور شریف، اور آج کی تقریب کے روح رواں اور آج کی تقریب کے میزبان مکرم پشتہ عشق و مرشد صوفی باصفا حضرت صوفی محمد عبدالرشید صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جو ہستی خطاب کے لیے تشریف فرما ہوئی ہے فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا امام عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سید اسامہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ جب سے تقریب کا آغاز ہوا ہے اور جب سے میں یہاں پہ بیٹھا، مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آج کی تقریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کالی گٹاؤں کی طرح، وجہ اس کی یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک آج کی تقریب ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سے مالا مال ہے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج میں اپنی گزارشات ان افراد کے درمیان پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں جو اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہے۔
اور نہ صرف آخرت کے لیے فکر مند ہیں بلکہ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے ہر لمحہ کوشاں ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ذکر و فکر میں مشغول ہیں اور اسی تگ و دو میں ہیں کہ زندگی کے یہ لمحات سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈل گئے. سبحان اللہ. ہماری کتابوں میں تصوف کی بہت سی تعریفیں لکھی ہیں. ایک کتاب میں تصوف کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے: التصوف تصفیۃ القلوب. سبحان اللہ. واتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ. یہ تصوف دلوں کی صفائی کا نام ہے اور تصوف دلوں کی صفائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے کا نام. دو چیزوں کا تذکرہ ہے: دلوں کی صفائی اور سنت مصطفیٰ کی پیروی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو شخص نیت کے اخلاص کے ساتھ اس راستے پہ چل پڑتا ہے وہ اسی راستے کا راہی ہو جاتا ہے جس راستے کے سپہ سالار اور یہ کامل وہ بھی اسی راستے کا راہی ہوتا ہے، اسی قافلے کا ایک سپاہی ہوتا ہے جس قافلے کے مقتدیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ ہی صراط مستقیم. سبحان اللہ. یہ صراط مستقیم اسی راستے کو کہا جاتا ہے جو دو نقطوں کے درمیان بغیر کسی ٹیڑھے پن کے ایک دوسرے سے ملتا ہے. دو نقطوں کے درمیان بغیر زگ زیگ ہوئے، بغیر بل کھائے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے کے درمیان چلا جاتا ہے، اس کو صراط مستقیم. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نقطے سے وہ بندہ آغاز کرتا ہے اس پہ وہ ہوتا ہے اور جہاں اس نے جانے کا ارادہ کیا ہوتا ہے اس نقطے کے تاجدار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوا کہ یہ چلنے والا اگر نیت کے خلوص سے چلے تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم قرب مصطفیٰ اور قرب خدا بندی کا سبب ہے. یہی راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی.
اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ۔ اہدنا میں جو انت ضمیر پوشیدہ ہے، اس سے مراد ذات رب الجلال، نہ اس کا مفعول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم کو ہدایت دے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راہ نمودن۔ راہ نمودن یعنی راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ایک ہوتا ہے اِرشاد الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا۔ اللہ کے کرم سے جس راستے پہ ہم ہیں، ہمیں اس بات کی توفیق اللہ کے کرم سے مل چکی ہے کہ ہم راستہ دیکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اِرشاد الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا مطلوب ہے اس تک ہمیں پہنچا دینا۔ یہ منزل بہت دور نہیں، راستے سے ہم چل چکے ہیں، اگر مرتے دم تک ہمارے قدم اسی راستے پر رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ بات بعید نہیں کہ بوقت مثال اس راستے پہ چلنے والا ہر شخص اپنے مرتبے کے اعتبار سے اور اپنے معیار کے اعتبار سے واصل باللہ ضرور ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، اس کو کہتے ہیں یہ مبدل منہ۔ مبدل منہ کے لیے بدل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدل اس کا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کن لوگوں کا راستہ طلب کرتا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو چکا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون سے افراد ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ جو اس راستے کے آخری نقطے پر فائز ہیں، وہ نبیین، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین۔ اب معلوم ہوا کہ جس راستے پہ ہم چلتے ہیں یہ راستہ انہی برگزیدہ ہستیوں کا ہے جس کی ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، جس کے لیے کبھی ہم اراءۃ الطریق چاہتے ہیں، کبھی اس پہ ہم قیام چاہتے ہیں، کبھی ہم مثال چاہتے ہیں۔ جو شخص بھی اس راستے پہ چلے گا ضروری نہیں کہ اس کو وہی مرتبہ ملے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا راستہ بھی وہی ہوگا جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے جس کو بعض نے کہا یہ حدیث ہے، من جد وجد۔ سبحان اللہ۔ میں زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، صرف چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، اس کا مطلب ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ جو کوشش کرے گا منزل اس کا مقدر ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں ایک اور مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، سبحان اللہ۔ پایہ تکمیل تک پہنچنا یہ ہمارا بس نہیں۔ پھر یہ کہتا ہوں السعی منی
بل اتمام من اللہ، ایک کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچا دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بس میں اللہ کا ذمہ کرم نہیں، ہمارے بس میں قدم اٹھانا، اور قدم اٹھانے پر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الیس للانسان الا ما سعی۔ سبحان اللہ۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ ذرا میرے ساتھ اس کو مکمل کریں، اس لیے ذرا ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ یہ کلمے ایسے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ کوشش کرنا ہمارے بس میں، پائے تکمیل تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں یہ تھا کہ قدم اٹھا دیں، قدم اٹھانے پر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اس کے ترجمے میں کلمہ حسن موجود، وہ کیا ہے کہ انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب اللہ کے ذمہ کرم سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوشش سچی ہوئی، اس میں اخلاص ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ منظر ضرور عطا فرمائے گا۔ ساغر صدیقی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ بہت سہارا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ بندوں کو کبھی شکوہ ہوتا ہے کہ منزل مل نہیں، وہ مقام نہیں ملا جو فلاں کو ملا، فلاں کو ملا، فلاں کو ملا۔ وہ کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے، مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں تھا، لیکن راستے پہ چلنا تو ہمارا بس تھا۔ تو جب ہم راستے میں چل پڑے تو پھر اسی قافلے کے ایک ادنا سپاہی بن جائیں گے، جس قافلے کا سپہ سالار ابو بکر صدیق نظر آتا ہے، عمر فاروق، عثمان غنی نظر آتا ہے، حضرت میاں محمد بخش کھڑی نے بھی اس کو بڑا آسان کیا۔ وہ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، کوئی عام سا شعر نہیں، سمجھنے والوں نے شاید اس کو ویسے سمجھ لیا ہے، لیکن بہت اونچے درجے کی بات کر گئے۔ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، بار مشکل پاوے، اتنا سا کام ہے۔ میرا آپ کا، پیروں کا، مریدوں کا، طالبوں کا، پیچھے چلنے والوں کا، راہ سلوک پہ لگانے والوں کا یہ کام ہے، مالی دا کم پانی دینا، بار مشکل پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب درد نے بڑا کمال کا شعر لکھا پنجابی میں، اس نے بھی بڑی تسلی دی اور بڑا حوصلہ دیا۔ وہ کہتے ہیں میرا کام میں محنتاں کری جانا، میرا کام میں محنتاں کری جانا، وہی گلی میں دھوپ تم آنا، میرا کام میں محنتاں کری جانا، وہی گلی میں دھوپ تم آنا، وہاں جوگیاں دے مٹی چھاننا، رب کڑنے نے جدوں لال کڑے۔ یہ لالوں کا نکالنا ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں تو صرف قدم اٹھا دینا ہے، اس کی گلی میں آنا جانا ہے۔ اب اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو کس مرتبے تک پہنچا دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان میں نے پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ طریقت کے جو 3 سلسلے ہیں، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کی فہرست اول ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، سلسلہ عالیہ سہروردی ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے۔ ان تینوں کی حضور مولا علی شیر خدا کے بعد پہلی شخصیت خواجہ حسن بصری۔ وہ فرماتے ہیں جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو عمل کی توفیق ضرور دے۔ ان کے
صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ہستی کا نمبر آتا ہے ایک سلسلے میں، سلسلہ قادریہ میں، وہ حضرت فضیل عیاض، وہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اخلاص کی دولت دے دیتا ہے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا کتنا بھاری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اخلاص کے درجے تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ایک ہستی آتی ہے جس کا اسم گرامی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اخلاص کی دولت مل جاتی ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان صرف راز رہ جاتا ہے، اور ایسا راز ہوتا ہے کہ شیطان اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے راستے میں نقب لگا سکے، اور ایسا راز ہوتا ہے بندے اور خدا کے درمیان کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایسا سربستہ راز ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین نہ اس کو لکھ سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے اس کے بندے کو۔ وہ جو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی قریب قریب اسی کا مفہوم واضح کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میان عاشق و معشوق رمض، میان عاشق و معشوق رمض کرامن کاتبین را خبر نیست۔ عزیزان گرامی قدر میں لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس راستے پہ تم چلے ہو تمہارے پیر و مرشد نے اخلاص کی وہ دولت تمہارے لیے تمہارے دلوں میں نچھاور کر دی ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے خالق کے درمیان راہ بننے کے لیے کافی ہے۔ یہ ولایت کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جو امام اہل سنت نے اپنے فتاوے میں نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ التصدیق لطریقتنا ولایت۔ کبھی آپ توجہ کریں گے تو چند باتیں میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ آپ کی جو سمع خراشی ہے اس کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اترے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں التصدیق لطریقتنا ولایت۔ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کوئی بندہ ہمارے طریق کی تصدیق کر جائے، اپنے دل سے اس کو سچا مان لے اور اس کے راستے پہ چل پڑے، اس کا نام ولایت۔ اب کیا مطلب ہو کہ ولایت کے مدارج تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے ان طریقوں کو دل سے قبول کیا ہے، اس راستے پہ چل پڑا ہے، وہ ولایت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ سلسلہ طریقت عزیزان گرامی قدر جو طریقت کے سلسلے کے سالار اولیاء کاملین کے سردار حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے ایک فرمان میں وہ فرماتے ہیں کہ الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ اب دوبارہ سنیے میں کیا کہتا ہوں۔ فرماتے ہیں الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ وکرامت الولی استقامت فعل علی قول قانون النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ولایت پرتو نبوت ہے اور نبوت پرتو الوہیت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ولیوں کے سردار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت پرتو نبوت ہے اور نبوت پرتو الوہیت ہے۔ پرتو الولایت ظل النبوہ۔ یہ ظل النبوہ کیا مطلب ہے؟ پرتو کیا ہے؟ عکس کیا
اس کے حسب حال اس کا جو عکس ہے بندے پہ پڑتا ہے. پہلے ذل الالوہیہ پڑا نبوت پر اور ذل النبوہ پڑا ولایت پر. اب معلوم ہوا کہ ولایت کا منتہا اس ذات رب ذوالجلال کی وہ دوستی ہے جس کی لڑی میں بندہ پرویا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ ولی کی کرامت کیا ہے؟ وَكَرَامَةُ الْوَلِيِّ اسْتِقَامَةُ فِعْلٍ عَلَىٰ قَوْلِ قانون النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی کی کرامت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کے قانون پر اپنی زندگی کو عمل پیرا کر لے. اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی، اس کے عکس میں اتارنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اللہ کے کرم سے اپنی حد تک اس میں کامیابی ہو چکی. ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اولیاء کاملین کی خدمتوں میں آ کے بیٹھ جانا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہم کو ملنے والا ہے؟ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں ایک بزرگ ہوئے. یہ جو میں سلسلوں کا نام لیتا ہوں تو چونکہ ان کے سلوک کا نام ہے، وگرنہ میری نظر میں طریقت کا کوئی سلسلہ ایک دوسرے سے جدا نہیں. نقشبندیوں کا فیض بھی اسی بارگاہ سے آتا ہے، چشتیوں کا فیض بھی اسی بارگاہ سے آتا ہے، قادری بھی اسی لڑی میں پروئے گئے ہیں، سہروردی بھی اسی لڑی میں پروئے گئے ہیں. یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں ایک بزرگ ہیں جن کا اسم گرامی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی. ان کے لیے میں نے جس شیخ کو بھی دیکھا کہ جب بھی لکھتا ہے ان کو لکھتا ہے شیخ الشیوخ. یہ سادی شرازی کے پیر ہیں. سادی شرازی وہی بزرگ ہے جن کا مشہور شعر ہے بالغ اللولا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ. یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ غوث زمان حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی کے پیر، یہ حضرت جلال الدین تبریزی کے پیر، امام فخر الدین رازی جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے ان کے پیر نجم الدین کبرا کے پیر ہیں. اور شہاب الدین سہروردی کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ زیبا کی زیارت کی. یہ میں اس لیے آپ کو ان کا تعارف کرا رہا ہوں کہ جو بات ان کی سنانے لگا ہوں وہ بات کتنی اہم ہو. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بہت سے سچے پیروں سے ملا. خود شہاب الدین سہروردی کتنا پیر ہے. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت فرید الدین گنج شکر، یہ بہت بڑی ہستی ہے چشتیوں میں. باہر کے بندوں کو تو اتنا نہیں معلوم ہو سکتا، جو سلسلے میں پروئے گئے انہیں معلوم. یہ فرید الدین گنج شکر بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے ان کے دروازے پر حاضر ہوئے. کسی وجہ سے انہوں نے ان کو بیعت میں قبول نہیں کیا. بیعت میں قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا تیرا سلسلہ جڑنے والا نہیں، تجھے اللہ نے کسی اور کے لیے خاص کر دیا. اسے معلوم ہوا کہ یہ گھاٹ جو ہے نا ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے، حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ جس گھاٹ سے تو فائدہ اٹھاتا ہے اسی گھاٹ کا. یہ کسی کا قول نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ ہے جس کا ترجمہ میں ابھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے عبارت ابھی مستحضر نہیں، وگرنہ میں عبارت بھی کو پڑھتا. یہ فرمایا جس گھاٹ سے تو نے فائدہ لیا نا اپنے آپ کو اسی گھاٹ کا کر دو. پھر یہ جو ہمیں کہتے ہیں در در پہ جو نہیں جاتے ہو ایک ہی دروازے پہ چلے جاتے. معلوم ہوا یہ جو کسی نے کہا کہ یک در گیر
محکم گیر. پنجابی میں کسی کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ نکی جئی ایک گل نے میرا لیا کلیجہ کڈ, نکی جئی ایک گل نے میرا لیا کلیجہ کڈ, جد کتے کیا فقیر ہوں در در منگنا چھڑ. یک در گیر محکم گیر مجھے لگتا ہے یہ فارسی والوں نے پنجابی والوں نے ادھر سے اٹھایا ہے کہ سرکار نے فرمایا جس گھاٹ سے تو فائدہ لیتا ہے اسی گھاٹ کا ہو جا, پھر نگاہیں آگے پیچھے نہ دوڑا, جہاں سے فائدہ ملا ہے تو اسی کا ہو جا, وہ تجھے اپنا کر لیں گے رب تک پہنچا دیں گے. عزیزان گرامی قدر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی اگرچہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے لیکن ان کی زلفوں کے اسیر رہے, زندگی بھر ان کے ترانے گاتے رہے, خود بھی اللہ نے بڑا مرتبہ ان کو دے رکھا تھا. عزیزان گرامی قدر, اتنا عشق میں ڈوبے تھے ان کے کہ ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا. وہ شہاب الدین سہروردی اپنے ایک مقام پہ ان کی کتاب عارف المعارف, اس کے اندر یہ سلسلہ ہے, یہ طریقت کے سلسلوں میں بڑی مرکزی ترین کتاب ہے, کوئی بندہ سلوک کے راستے پہ چلتا ہے اس کو ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے مشائخ سے ملا جن میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آتے ہیں, سب ایک ہی بات کہتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے کہ سمیتو کثیرا من المشائخ یقولون من لم یرا مفلحا لا یفلح ابدا. ہر کسی سے میں نے یہی سنا کہ جس نے کسی بخشے ہوئے کا چہرہ نہیں دیکھا وہ بخشا جا ہی نہیں سکتا. اب ہم جو ان پیروں کے دروازے پہ آ گئے, ہمارے سامنے حال بھی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 باتیں لکھی. 2 باتیں سنا کر میں اپنی بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایک بات لکھی ہے انہی شیخ شہاب الدین سہروردی کی, ایک بات لکھی ہے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام. شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتا کون ہے؟ امام احمد رضا. جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کس سطح پر فائز شخص ہے جو تصوف کی بات کو لکھتا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ خالی ایک شعر لکھ دیں نا, ہم اس کو اپنے فتوے میں درج کریں. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں شعر لکھا تھا اس میں تو میرا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن احمد رضا شعر بھی لکھے اس میں بھی شریعت کو مدعو دکھاتا ہے. وہ اپنے کتاب فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی مسجد منا میں تھے. منا کی سرزمین میں جو مسجد اس میں تھے, مسجد پورا حال مسجد کا بڑا ہوا. حضرت شہاب الدین سہروردی کبھی اس کونے میں جاتے, کبھی اس کونے میں جاتے, کبھی اس کونے میں, کبھی اس کونے میں. جب سے اس مسجد میں تھے کبھی ادھر چکر لگاتے, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. اتنے بڑے شیخ چھوڑا اٹھا. کسی نے عرض کیا حضور کون سی شے ہے جو بٹھنے نہیں دیتی, کون سی شے ہے جو ٹکنے نہیں دیتی؟ اتنے بڑی ہستی ہو, کیا کرنے جاتے ہو, کدھر جاتے ہو؟ حضرت شہاب الدین سہروردی جو بڑے بڑے پیروں کا پیر ہے, جس نے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بھی زیارت کی ہے, جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے وقت کے غوث اور قطب ہوئے ہیں, وہ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اللہ کی سرزمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی نظر جس بندے پہ پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میں مسجد میں اس لیے گھومتا ہوں کہ کسی کی نظر مجھ پہ پڑ جائے میرا بیڑا بھی پار. حضرات یہ بات کو سمجھ میں آتا ہے. حضرات یہ بات تو ایک حد تک بندے کو سمجھ آتی کہ اللہ کا بڑا بریدہ بندہ ہے, یہ اس راستے پہ چل پڑا, کسی کی
انتظار کرو نا کہ کسی بخشے ہوئے کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ امام اہل سنت کا دوسرا فرمان سنو، کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جن کی ماں کو اللہ نے مرد کے نطفے سے محفوظ رکھا، جن کی ماں کو اللہ نے صدیقہ کا لقب خود عطا کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کے اعلان کرنے کی اجازت دے دی، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام، جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو مادر زادوں کو شفا دینے والے ہیں، جو کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشنے والے ہیں، جو غیب کی باتیں بتانے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ نے صاحب انجیل کیا، صاحب شریعت کیا، کلمۃ اللہ کا لقب عطا کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ کسی شہر میں ٹکتے نہیں، کسی جگہ کو اپنا مسکن نہیں بناتے، پھرتے رہتے، چلتے رہتے، کبھی یہ شہر کبھی اس شہر، جنگلوں جنگلوں، بیابانوں بیابانوں، کبھی یہ زمین پر کبھی اس زمین پر کبھی اس زمین پر۔ یہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹک کر بیٹھتے کیوں نہیں، مکان نہیں بناتے؟ یہ ہے کون؟ اب ایسے اوپر والی منزل کون سی؟ اللہ کے نبی رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں میرے مکان نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا پاؤں پڑ جائے، ان کے پڑے ہوئے قدم کے نشان پر کسی بندے کا قدم آ جائے، اس پر بھی رب کا کرم ہو جاتا ہے۔ میں چلتا اس لیے ہوں کہ کسی بخشے ہوئے کے قدم پر میرا قدم آ جائے۔ اب ذرا غور فرمائیے، بھائی اتنی بڑی ہستی کو بھی کسی کی تلاش ہے؟ اب میں کیا ہوں، آپ کیا ہے، چھوٹے کیا ہیں بڑے کیا، ہمارا مقصود کیا ہے کہ ہمیں بھی کوئی بخشا ہوا قدم ملے، ہمیں بھی کوئی بخشی ہوئی نگاہ ملے۔ ہم تو اس قابل نہیں اس بخشے ہوئے کی نگاہ میں آ جائیں جس لڑی میں وہ پرویا گیا ہے، اس لڑی میں ہم بھی پروئے۔ ایک بات ہو، اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة یوم القیامہ۔ ایک حدیث، دوسری حدیث اسی سے ملتی جلتی، استکثروا من الاخوان فإن ربكم حي کریم یستحی ان يعذب عبده بین اخوته یوم القیامہ۔ حدیث کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی بغیر سبحان اللہ۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائیوں میں کثرت کر، اپنے بھائی بڑھا لے، بڑھا جتنے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقت کی لڑی میں جو پروئے جاتے ہیں، یہ ان کے اندر جو اللہ محبت کا، اخوت کا اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرتا ہے، وہ ہر اعتبار سے انوکھا بھی ہوتا ہے، نرالا بھی ہوتا ہے، بے مثال بھی ہوتا ہے، لاجواب، اور وہ ہر قسم کی لالچ سے بھی پاک ہوتا ہے۔ دنیا میں رشتے تو جو ہیں اخوت کے بنتے ہیں، لیکن وہ رشتہ جس کی بنیاد کلمہ اسلام ہوتا ہے، جس کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، وہ طریقت کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیوں میں کثرت کر، بھائی بڑھ جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ہر بندہ مومن کو اس کے بھائی کی سفارش کرنے کا حق دے گا۔ ہو سکتا ہے تجھے بھی کوئی بھائی مل جائے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ دوسری حدیث میں فرمایا اپنے بھائیوں میں بہت کثرت کا، اس تک مبالغے کے ساتھ ہے، بہت بڑا۔ تیرا رب زندہ ہے، کریم ہے، بخشش فرمانے والا ہے، حیا فرمانے والا ہے۔ جب اس کا بندہ اپنے بھائیوں کے جرمٹ میں، ابھی توجہ سے سن لو نہیں عزیزان گرامی کہتے ہیں کبھی دل لگا کے سنو تو دیکھو، یہ فرمایا اپنے
بھائیوں کے جھرمٹ میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اتنے بھائی لے آیا ہے، تو رب کو اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آ جائے گی۔ اتنے بھائی لے آیا ان کے ہوتے ہوئے اس کو رسوا کر تو جانے دو۔ عزیزان گرامی قدر، طریقت پر چلنے والے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم بندوں کو بیعت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کو بخشوائیں گے، ہم تو اسی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں مل جائے گا جو اپنی بھی بخشش کروائے گا، ہماری بخشش۔ یہ سلسلہ جہاں پہ جا کے تو یہ سلسلہ جہاں پہ جا کے جڑتا ہے، دیکھ لو اس کا انتہا کیا ہے۔ ایک سرا کہاں ہے، دوسرا سرا، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ امام اہل سنت امام محمد رضا بھی اس پر فتویٰ لکھ گئے، فرماتے ہیں ارے تجھے شکوہ ہو سکتا ہے کہ میں اس لڑی میں پرویا گیا ملا نہیں، فرمایا سن اگر تجھے اور کچھ نہیں ملا نہ صحیح، بتا کیا یہ کم ہے کہ تو نیکوں کی لڑی میں پرویا گیا؟ بتا کیا یہ کم ہے، بتا کیا یہ کم ہے کہ بلبل کو پھول کی صحبت نصیب ہو گئی؟ بتا کیا یہ کم ہے کہ پرانے کو شمع پر مر مٹنا نصیب ہو گیا؟ اتنی باتیں لکھ کے آخر میں پھر دو حدیثیں درج کرتے ہیں، کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی نا، دل و جان سے کر گیا، انہی میں سے ہو گیا۔ آج جو حضرت صوفی نواب الدین صاحب کے نام پہ آپ کو وجد آتا ہے، حضرت خواجہ خواجگاں والی شاد پور شریف، حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم کے نام پر آپ کو وجد آتا ہے، مجدد الفسانی کے نام پہ وجد آتا ہے، کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو زندگی پر وجد کرتا رہے، قیامت کا دن آئے وہ تجھے چھوڑ کے تنہائی چلے جائے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی انہی میں سے ہوا۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ جملہ لکھا جس نے ہمارے دل کو بھی باغ باغ کر دیا، آپ کا دل بھی باغ باغ ہو۔ کیا لکھا تھا؟ ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، ارے یہ وہ قوم ہے، یہ وہ افراد ہیں، یہ ان پاکیزہ لوگوں کی جماعت ہے، ان کے ساتھ کوئی اپنی غرض سے بھی بیٹھے تب بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ آج آئے رب کہتا ہے آ گیا ہے جانے دو، اپنی غرض سے آئے پھر جانے دو۔ تو جب ان کی لڑی میں پرو کر آیا، دوران گفتگو میں فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سردر ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ آخر دعویٰ حضرت صاحب صوفی عبدالرشید صاحب کچھ عرصے سے بیمار ہیں، ہارٹ کا کوئی ان کا مسئلہ بھی ہوا پچھلے دنوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کو ان کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراز سے دراز تر فرمائے۔ یہ جو ہستیاں بیٹھی ہیں ان کے جو اسفار ہیں، حضرت صاحب پیر صاحب صوفی محمد اصغر صاحب، حضرت صاحب پیر صاحب صوفی محمد ارشد صاحب، دیگر جتنے حضرات ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کا تو اوڑھنا بچھونا میں دیکھوں، اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، جو سبق بھی ان نے پڑھایا ہے اسی پر کام، صبح و شام اسی کے نام کی مالا جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی ان کے ان ساتھیوں میں اٹھائے جو اللہ کی بارگاہ میں شفیعان ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔